अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक कॉमन सी बात है जो कि अक्सर आप लोग पूछते भी हैं और सोचते भी हैं, और अक्सर डिस्कशन में ये बात भी होती है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता। या फिर ये सोचा जाता है कि जी अभी उठता हूँ, अभी उठती हूँ, और सारा दिन इसी तरह बंदा पड़ा रहता है। आपने कभी ये सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ क्यों चल रहा होता है? ये इसका भी बहुत ही बड़े रीज़न्स हैं जो कि हम अक्सर औक़ात इग्नोर कर देते हैं और चलते रहते हैं। मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने मुझे बड़े दफ़ा ये कमेंट किया कि हमें बहुत लेज़ीनेस फ़ील होती है, हम बहुत सुस्त होते हैं, बाज़ औक़ात हमसे ये काम नहीं किया जाता, या मेरे घर की वो ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इस तरह देखते हैं तो कहते हैं हमारा भी दिल करता है लेकिन हमसे ये होता नहीं है। आज हम इन सब चीज़ों का हल भी निकालेंगे और ये भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हमारा दिमाग या हमारी बॉडी क्यों इतनी सुस्ती महसूस करती है। और अक्सर औक़ात होता क्या है, अक्सरियत मैं भी इस चीज़ में जाती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत जल्दी ओवरकम करती हूँ कि दिल करता है लेटे रहो, आज बहुत सर्दी है, या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, या आज दिल नहीं कर रहा, और मोबाइल पकड़ा होता है और स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और उठने को दिल भी करता है कि ये काम कर लें, लेकिन काम नहीं किया जाता और ना ही दिल करता है निकले बिस्तर से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, किसी एक रीज़न की वजह से होती हैं। कुछ ऐसे अनासर, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी को, माइंड को ना रोक देती हैं, एक स्टक कर देती हैं। तो आप सोचते हैं कि बस आज आप लेज़ी हैं, आज आपसे ये काम नहीं होगा। हल भी ढूँढते हैं और सारी बातें भी करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और आप बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आज, क्योंकि आपके सारे मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको बताने हैं, क्योंकि जब तक आप इन सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंचेंगे ना, तो आप किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताने ना, आपने उनको नोट डाउन कर देना है और नोट करना है कि आप इसमें से किस जोन में हैं और क्यों नहीं निकल सक रहे। और अगर नहीं निकल सक रहे तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उनके आंसर बताऊंगी, आपने ट्राई करना और इस चीज़ से निकल जाना है। सबसे पहले तो ये बात सोचें कि अगर आप लेज़ी हैं तो किसी को फ़र्क पड़ता है? किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ेगा तो आपकी ज़ात को पड़ेगा, क्योंकि आपके काम रुक जाएंगे, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, और आप इसी तरह पड़े रहेंगे, और आपका दिन भी गुजर जाएगा, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, और आप कुछ ऐसा नहीं कर सकेंगे कि जो आपके लिए न्यू हो, न्यू एनर्जी आप में लाए। तो आपने सोचना है कि आप करते क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप किसी की एनर्जी तो नहीं कंज्यूम कर रहे। एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब है नेगेटिव बंदे की एनर्जी। लाइक आप उठते हैं, उठते साथ आप फ़ोन ऑन करते हैं, किसी से ऐसा कांटेक्ट तो नहीं करते कि जो आपको पॉजिटिविटी देने की बजाय नेगेटिविटी दे, या ऐसे बंदे में या ऐसी महफ़िल में तो नहीं बैठते कि जो आपको पॉजिटिविटी नाप में शिफ्ट कर रहा हो और आप उससे नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो। जब आप नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं ना, या नेगेटिव बातें अपने माइंड में लाते हैं, तो सारा दिन हमारा दिमाग उसी चीज़ों में घुसा रहता है। और होता क्या है, अल्टीमेटली हमारे नर्व्स इतने कमज़ोर होते हैं बॉडी के, ब्रेन के, कि हम ना उस चीज़ को लेके ना कह लें लेट जाते हैं, और हमारा बिल्कुल उठने को दिल नहीं करता, और फिर वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, उन चीज़ों में हम चले जाते हैं। कोशिश करें किसी की भी नेगेटिव जो एनर्जी है उसको कंज्यूम ना करें। अगर कोई नेगेटिव बंदा है, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, जो नेगेटिव बंदा है आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपको समझ आ गई है, उस बंदे से, उस महफिल से उठ जाएं। फौरी नहीं उठा जाता, थोड़ा सा टाइम लेके उस जगह से निकल जाएं। क्योंकि देखें, अगर आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें जो है कंज्यूम करेंगे, अपने अंदर शिफ्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। और सबसे पहले नेगेटिविटी हमारे पे असर करती है, हमें सुस्त बना देती है, हमें कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं करने देती, हमारा माइंड क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। सेकंड बात कि आप स्टक तो नहीं हो गए, आपका ब्रेन या आपकी एनर्जी जो है वो स्टक तो नहीं हो चुकी। इसका मतलब क्या होता है कि देखें, आप सोए हैं, आप उठे हैं, तो आपका अगले दिन उठने को दिल ना करे, दिल करे यहीं बेड पे खा लें, यहीं नाश्ता हो जाए, यहीं कमरे में सारा कुछ हो जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग की जो एनर्जी है वो रुक गई है। और ये होता किस वजह से है कि आप पास्ट में रहते हैं। लाइक आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लाइक आपके फ्रेंड की तरफ से आपको कोई इस तरह का बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, आपकी फैमिली से हुआ हो, आपके स्पाउस से आपको हुआ हो, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके पास्ट में हुआ और आप उस स्टक उसमें हो चुके हों, तब आप जो है ना वो लेज़ी फील करते हैं। लाइक देखें, अब एक हमारी कबर्ड है या एक ड्रॉअर है, जब तक हम उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा
کچرا اس کو ڈی کلٹر نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے فریش فیل کریں گے؟ ایون کہ جس دن ہم الماری کو آرگنائز کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، اس میں سے ایکسٹرا چیزیں نکال لیتے ہیں، کپڑے کسی کو دے دیتے ہیں، چیزیں سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فریش فیل ہوتا ہے۔ لائک سیم اسی طرح سے جب آپ نیگیٹو چیزیں یا پاسٹ کی چیزیں یا بیڈ ایکسپیرینس اپنے دماغ میں اسٹک کر کے رکھیں گے نا، اس انرجی کو روک کے رکھیں گے، یہ بیڈ انرجی ہوتی ہے، اس کی جو بیڈ وائبز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نا اسٹک کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی آپ اتنے لیزی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو گھر کو بھی کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کا دل نہیں کرتا بستر سے نکلیں، آپ کا دل نہیں کرتا کچن میں جائیں۔ یہ اکثر اوقات ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن میں اب بہت جلدی اوور کم کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اس چیز کو میں جھٹکتی ہوں، مجھے غصہ ہوتا ہے میں غصہ بھی کر لیتی ہوں، مجھے بات کرنی ہوتی ہے میں بات بھی کر لیتی ہوں، اور جہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ ضروری بات نہیں کرنے والی ہے، اس چیز کو میں یہیں پہ چھوڑ کے آگے موو آن کروں، میں یہ بھی کرتی ہوں۔ دیکھیں کچھ جگہوں پہ آپ کا گلہ شکوہ، لڑائی جھگڑا، بات کرنی بنتی ہی نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو وہیں چھوڑیں اور آگے کی طرف چلیں۔ یہ چیزیں، یہ سوچیں آپ کو جو ہے نا وہ لیزینس کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے آج ہم ویسے سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا آپ سست ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے، آپ کو مشکل محسوس ہوئی ہے کسی سے مدد مانگنا، ہیلپ مانگنا؟ مدد فائنینشلی نہیں ہو سکتی، مدد فزیکلی نہیں ہو سکتی، مدد جو ہے وہ مینٹلی، لائک آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں اور آپ کسی سے مدد مانگنا چاہتے ہیں اور آپ مدد مانگ نہ سکیں نا، تو کتنا مشکل ہی لگتا ہے۔ لیکن جب آپ تکلیف میں ہیں، آپ اپنے دیکھیں ارد گرد کہ آپ کا کون سب سے آپ کا قریبی ہے، جو کہ آپ کی بات سنے گا، جو آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، آپ کو مشورہ دے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے بندے کو اپنے ضرور پاس رکھیں، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہیں، جب آپ پریشانی میں ہیں، آپ کو ذہنی تکلیف ہے، تو ضرور آپ کسی ایسے انسان کی مدد مانگیں جو آپ کے لیے واقعی مددگار ثابت ہو، نہ کہ وہ آپ کی بات چار لوگوں میں کرے۔ کیونکہ دیکھیں مدد مانگنا آج کے ٹائم میں سب سے مشکل کام ہے، اور جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے نا، وہی آپ کا ٹرو فرینڈ ہے، ٹرو ریلیشن ہے، یا ٹرو آپ کا کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے نا، وہ آپ کے لیے حقیقی رشتہ ہے۔ تو ایسی کوشش کریں کہ آپ مدد بھی مانگیں نا تو بہت اپنے قریبی تعلق سے مانگیں، قریبی رشتے سے مانگیں، کیونکہ وہ پھر آپ کو بہت اچھا مشورہ دے گا، اور تاکہ آپ اس زون سے جلدی جلدی نکل جائیں۔ دیکھیں میں خود اس زون میں تھی، اور اس زون سے نکلنا نا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی سے مدد مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مدد مل جاتی ہے نا تو ٹرائی ٹو اوور کم، جلدی اوور کم کریں، اس تکلیف سے جلدی نکلیں، کیونکہ یہ تکلیف آہستہ آہستہ آپ کے پورے نروس کو نا قابو کر لے گی۔ چوتھی چیز جب آپ نے کرنی ہے نا تو یو ول فیل امیزنگ، آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا اپنی باڈی میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے ملنے ملانے میں۔ یہ ہے جی سیلف لو اور سیلف کیئر۔ جو بندہ اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، وہی بندہ جو ہے نا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ہر چیز میں۔ لائک اگر کسی بھی وہ چیز میں پھنستا ہے نا، چاہے وہ مینٹلی ہو، چاہے فزیکلی ہو، چاہے فائنینشلی ہو، کسی چیز میں، کسی تکلیف میں وہ پھنستا ہے نا، وہ بہت جلدی نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی سیلف لو اور سیلف کیئر کا پتہ ہوتا ہے۔ اب سیلف لو اور سیلف کیئر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنی سیلف کیئر کیسے کریں جی؟ اچھے دانت صاف کریں، اپنی باڈی کو اچھا سا کلین اپ کریں، اچھا ڈریس اپ ہوں، اچھی سی فریگرنس لگائیں، اپنے سپلیمنٹس کو لیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اگر اپنے لیے کرتے ہیں نا تو کبھی اپنے آپ کو مرجھانے نہیں دیتے۔ میں نے پچھلے ولاگس میں بھی ہمیشہ یہی بتایا ہے، اور میرے 2 دن پہلے جو میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو مرجھانے مت دیں۔ جہاں پہ سیلف کیئر آئے، جہاں پہ سیلف لو ہے، وہ پہلے ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ ایکٹیو ہیں، اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو سارے گھر کا موڈ اچھا ہوگا۔ جس دن آپ دیکھ لیجئے گا آزما کہ جس دن آپ جو ہے وہ ڈس موڈ ہوں گی، آپ لیزی ہوں گی، آپ کا پورا گھر ایسے لگے گا سست ہو گیا ہے، ہر چیز جو ہے رک گئی ہے، سلو ہو گئی ہے۔ تو اپنے آپ کا، اپنی سیلف کیئر کا، اپنے سیلف لو کو ضرور ٹائم دیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایکٹیو رہیں۔ پانچویں چیز جو ہے، جو سب سے ضروری ہے، وہ ہے نرش یور سیلف۔ نرش کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، نرش ایسے ہوتا ہے، نرش کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے نا ایٹنگ یا ڈالنا یا کنزیوم کرنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہم فیل کریں نا کہ آج ہم لیزی ہیں، میں لیزی محسوس کرتی ہوں نا، تو میں کیا کرتی ہوں، لان ہے، گرینری ہے یا کھلی ہوا ہے، جوتا اتارا، اس گھاس کے اوپر ننگے پاؤں 5 سے 10 منٹ آپ نے واک کرنی ہے۔
5 سے 10 منٹ کے بعد آپ خود فیل، اور خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو دے کے ٹائم کوشش کریں کہ خاموشی کے ساتھ اس پہ واک کریں گھاس پہ. سچ میں آپ تھوڑی دیر کے بعد فیل کریں گی کہ جو پاؤں سے جو جاتی ہے نا انرجی مائنڈ تک، وہ اتنا آپ کو فریش کرے گی نا. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گی جو میں کچھ بھی کر لوں گی نا تو میں تھکوں گی نہیں، میں لیزی نہیں محسوس کروں گی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے. اور پھر نرش کے ساتھ ساتھ ایک اور نرشمنٹ جو آپ کی باڈی کو بہت ضروری ہے، پیکٹ کی چیزیں کھانا بند کر دیں. کوشش کریں کہ گھر میں بنائیں، ہیلدی چیز بنائیں، ہوم کوکڈ کھانا ہو، فریش کھانا ہو. کیونکہ دیکھیں جب پیکٹ ہم کھانا کنزیوم کرتے ہیں نا، کوئی بھی چپس لے لیں، ایک روٹین کی کولڈ ڈرنک لے لیں، جب ہم اس کا پہلی بائٹ یا پہلا سپ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد دل کرتا ہے اس کو کھائیں، اس کو ختم کریں. تو وہ چیز آپ کے لیے اچھی بھی نہیں. اور جب وہ ہو جاتا ہے، کھا لیتے ہیں آپ، تو فیل کیجئے گا کہ آپ سست ہو جاتے ہیں. یہ میں نے بہت آزمایا ہے. میں کبھی ہی شاذ و نظر اب کوشش کرتی ہوں کہ میں ان چیزوں کو اوائڈ کروں. اگر بہت کہیں ضروری ہے تو کھا بھی لیتی ہوں، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نا بہت جو ہے نا میری انرجی کو کنزیوم کرتی ہیں. تو کوشش کریں فریش چیزیں کھائیں، فریش کھانا کھائیں، فریش خود بنائیں، اپنے آپ کو اچھا سا نرش کریں. کیونکہ اپنی باڈی کو جب تک آپ اچھی خوراک، اچھا نرشمنٹ نہیں نہ دیں گے تو آپ فریش فیل نہیں کریں گے. لاسٹ تھنگ یہ دیکھیے گا کہ آپ کہیں ٹاکسک لوگوں سے تو نہیں گھرے ہوئے. اگر آپ ٹاکسک لوگوں سے گھرے ہوئے جو آپ کو مینٹلی اور فزیکلی اریٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے نہ دور ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کس بندے کے ساتھ ملیں اور کس بندے کے ساتھ نہ ملیں. ہمیں عقل سے نوازا ہے، ہمیں سمجھ سے سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم کن لوگوں سے اپنا رکھیں، کن لوگوں سے اپنا نہ رکھیں. تو اس لیے ان لوگوں سے دور ہو جائیں اور اپنی انرجی جو ہے نا وہ پوری طرح سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے یوز کریں. ایسے ٹاکسک لوگوں سے دور ہو جائیں، اپنی باؤنڈریز اور لمیٹیشنز ان کو بتا دیں تاکہ وہ اس کے اندر نہ کبھی داخل ہوں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکیں، خوشگوار بنا سکیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. یہ تھا آج کا بلاگ. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا.